حضرت علی اسوہ مکتب، مذکورہ بالا علامات اور نشانیوں کا مجموعہ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ولی کے طور پر معین ہوتے ہیں، اور یہ اس صورت میں ہے جب اس آیت میں استعمال ہونے والے واؤ کو واؤ حالیہ لیں، لیکن اگر بالفرض اس میں شبہ کریں اور کہیں کہ آیت کا مقصود وہ تمام مومنین ہیں جو ان خصوصیات کے حامل ہوں، تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اس مکتب کے لیے کس ہستی کو علامت، اسوہ اور نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اسلامی معاشرے میں علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی، لیکن اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس آیت میں حضرت علی مد نظر نہیں ہیں، تب بھی اس وقت کے اسلامی سماج میں ایسے مضبوط اور محکم ایمانی گروہ کا مظہر علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس مقام پر یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ اگر ہم تشیع کو مد نظر رکھتے ہوئے ولایت کی گفتگو کریں تو ہمارے پیش نظر مسئلے کا مثبت پہلو ہے، اس کا منفی پہلو نہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے، ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ شیعہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی فکر کو پہچانیں، اپنے عقیدے کو زیادہ سے زیادہ راسخ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کے بھی معتقد ہیں کہ شیعوں کو چاہیے کہ آج برادران اہل سنت کے ساتھ محاذ آرائی ترک کر دیں، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے ان کا بیرونی دشمن موجود ہے۔ ہم اپنی اس گفتگو میں تشیع کا اثبات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصود دوسروں کی نفی کرنا نہیں ہے۔ ہم خواہ مخواہ عقیدے اور سلیقے کے اختلاف کو ہوا دینا نہیں چاہتے، لیکن آپ کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ تشیع کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ جس تشیع کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ اسلام سے جدا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسلام تشیع سے جدا کوئی چیز نہیں۔ تشیع اسلام اور قرآن کے بارے میں جس نقطۂ نظر کا حامل ہے وہ ایک درست، منطقی، عادلانہ اور عاقلانہ نقطۂ نظر ہے۔ پس اس جانب متوجہ رہیے کہ ہم اصول اسلامی بیان کر رہے ہیں، اور خود ہمارے پیش نظر جو گفتگو ہے وہ اسلام کے آئیڈیالوجیکل اصول کے بارے میں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کے برخلاف کوئی رائے رکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے پیش نظر مثبت مسائل اور مسئلے کا مثبت پہلو ہے۔ ہم اسلام کو اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسا کہ مکتب تشیع میں سمجھتے اور جانتے ہیں، اور دوسرے گروہ جو ممکن ہے اس سے مختلف سمجھتے ہوں اور اس سے مختلف جانتے ہوں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اس بارے میں ہم ان سے بحث بھی نہیں کرتے، نہ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا ہے۔ ہم باہم بھائی بھائی بھی ہیں اور دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک دشمن موجود ہے، کیونکہ دشمن ہمارے سروں پر پہنچ چکا ہے۔ اس حالت میں ہمیں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارا مسلک ہے جسے ہم بیان کرنا چاہتے تھے۔ تشیع اور شیعیت کے بارے میں گفتگو شیعیت کی صداقت اور اس کے کھڑے ہونے کی بنا پر ہے۔ اس لیے ہے کہ ہم تشیع کے معتقد ہیں اور اسلام کو تشیع کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہرگز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم اس اختلاف انگیزی کو حرام سمجھتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ولایت کو ملحوظ رکھیں تو کیا ہوگا؟ کیا اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر بھی ہوگا؟ ہم نے ولایت کے 3 پہلوؤں کو بیان کیا ہے، جو اندرونی ربط و تعلق کی حفاظت، متضاد بیرونی مراکز سے رشتوں اور وابستگیوں کو توڑ دینا، اور جسد اسلامی اور امت اسلامی کے قلب یعنی امام الرہبر کے ساتھ دائمی اور گہرے تعلق کی حفاظت ہیں۔ اب اگر ہم نے ان 3 پہلوؤں کو ملحوظ رکھا تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ جو لوگ خدا، اس کے رسول اور اہل ایمان کی ولایت قبول کریں گے، اس بندھن کا لحاظ رکھیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، وہی کامیاب اور غالب ہوں گے، اور سب سے زیادہ کامیاب یہی لوگ ہیں، اور یہ تمام دوسرے گروہوں پر غلبہ پائیں گے۔ تیسری تقریر، بہشت ولایت، ولایت فردی۔ ولایت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے 2 نقطے قابل ذکر ہیں: ولایت رکھنے والے فرد اور ولایت کے حامل معاشرے سے اجمالی شناسائی۔ جس معاشرے میں ولایت پائی جاتی ہے اس کا کردار اور اس کے مظاہر۔ آیات قرآنی میں غور و فکر ولایت کے حوالے سے اہل بیت کی جد و جہد اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کی مدد سے جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ولایت کے کئی مظاہر ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان معاشرہ اپنے وجود کے باہر موجود عناصر سے منسلک اور غیر مسلموں سے وابستہ نہ ہو۔ ہم واضح کر چکے ہیں کہ منسلک اور وابستہ نہ ہونا ایک بات ہے اور سرے سے کوئی رابطہ نہ رکھنا ایک علیحدہ بات۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ عالم اسلام کو سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر لینا چاہیے اور کسی بھی غیر مسلم قوم، ملک
اور طاقت سے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ بات یہ ہے کہ اسے ان سے وابستہ، پیوستہ اور ان کا تابع نہیں ہونا چاہیے۔ اسے دوسری طاقتوں میں مدغم نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی خود مختاری کی حفاظت کرے اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو۔ ولایت کا دوسرا مظہر مسلمان عناصر کے درمیان گہرا داخلی اتحاد اور ربط و تعلق ہے، یعنی اسلامی معاشرے کا متحد اور یکجہت ہونا، جیسے کہ احادیث نبوی اور احادیث معصومین میں ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وترحمہم کمثل الجسد اذا اشتکی بعضهم تداعی سائرهم بالسہر والحما۔ نہج الفصاحہ حدیث نمبر 2712۔ حدیث میں انہی الفاظ کے نزدیک کمثل البیان بھی آئے ہیں۔ مومنین کی مثال ایک ایسے جسد واحد اور عمارت واحد کی سی ہے جسے ایک دوسرے سے پیوست اور باہم متصل ہو جانا چاہیے، اور جسے دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی مزاحمتوں اور ان کی عداوتوں کے مقابل متحد ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ قرآن مجید کی آیت اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جب یہ بیرونی مخالفین کے سامنے ہوتے ہیں تو تم انہیں مضبوط، مستحکم اور باہر کی کوئی تاثیر اور اثر قبول نہ کرنے والا پاؤ گے، لیکن یہ خود آپس میں انتہائی مہربان ہیں، کیونکہ ان کے درمیان دھڑے بندی نہیں ہے، اور اس عظیم جسد و پیکر اسلامی کے اعضاء ایک دوسرے پر تاثیر ڈالتے ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، سب ایک دوسرے کو حق کی زیادہ سے زیادہ پیروی کی وصیت کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو راہ حق میں زیادہ سے زیادہ ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے مثال پیش کی، ان 10 کوہ پیما افراد کی مثال بیان کی جو کوہ پیمائی میں مصروف ہیں، جو پرپیچ پہاڑوں پر کمندیں ڈالتے ہوئے چل رہے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک کے پیروں کے نیچے سے کوئی ایک ڈھیلا یا ایک پتھر نکل جائے تو یہ اسے سر کے بل درے کی گہرائی میں پھینک دینے کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں ان سب افراد کی سلامتی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ سب ایک دوسرے کی کمر کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ رسی سے باندھ لیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے رہیں کہ مثلا فلاں تم راستے سے تو نہیں بھٹک گئے ہو، پیچھے تو نہیں رہ گئے، بھوکے تو نہیں ہو۔ وہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر باخبر رہیں، دیکھتے رہیں کہ کہیں ان کے درمیان کوئی فرد فکری، مادی اور حق و حقیقت کی شناخت کے اعتبار سے دوسروں سے کمزور تو نہیں ہے۔ اگر ان کی صفوں میں کوئی ایسا فرد موجود ہو تو سب اس کی ہدایت و رہنمائی کی کوشش کریں، سب اسے راہ راست پر لانے کی صحیح کریں۔ مختصر یہ کہ ایک ایسا گھرانہ تشکیل دیں جس کے افراد ایک دوسرے سے 100% مخلص ہوں۔ یہ اسلامی معاشرے میں پائی جانے والی ولایت کے مختلف مظاہر میں سے ایک مظہر تھا۔ مسلمان معاشرے کے لیے ولی کا ضروری ہونا۔ ولایت کے مظاہر میں سے ایک اور مظہر جو ان سب سے زیادہ اہم ہے اور پہلے اور دوسرے معنی کے ولایت کی بقا کا ضامن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خود معاشرے کے اندر ایک مقتدر مرکزی قیادت موجود ہو، کیونکہ اسلامی معاشرے کو ایک جسد واحد کی مانند ہونا چاہیے جس کے مختلف اعضاء اندر سے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور پیوستہ ہوں، اور باہر بھی بیرونی عناصر کے مقابل ایک بند مٹھی اور ایک جسد واحد کی مانند عمل کریں۔ یہ وحدت اور یکسوئی انہیں منظم کرنے والی ایک مرکزی قوت کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا اگر اسلامی معاشرے کے مختلف گوشوں میں ہر گوشے پر علیحدہ علیحدہ خود مختار قوتوں کی حکومت ہو تو اس جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ایک راستے پر گامزن نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے انسان کے اعصاب سے کام لینے والے نظام کو 2 مختلف مراکز سے کنٹرول کیا جائے، ایک کا تعلق دائیں طرف سے ہو اور دوسرے کا تعلق بائیں طرف سے۔ اس صورت میں ایک عمل انجام دینے کے لیے دایاں اور بایاں حصہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر کام نہیں کریں گے۔ مثلا ایک وزن اٹھانے کے لیے دایاں ہاتھ تو تیار ہوگا، لیکن بایاں ہاتھ کسی صورت یہ بوجھ اٹھانے پر تیار نہ ہوگا اور مٹھی بھینچ لے گا۔ لہٰذا اگر انسان کا اعصابی نظام کنٹرول کے 2 مختلف مراکز سے حکم حاصل کرے گا تو بدن کی حالت میں خلل واقع ہو جائے گا اور عمل کی انجام دہی یا دشمن سے بچاؤ کے موقع پر مضحکہ خیز صورت اختیار کر لے گا اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسلامی معاشرہ بھی اگر بر وقت اپنے دشمن سے بچنا چاہے تو اس کے اندر کنٹرول کا مرکز محفوظ ہونا چاہیے۔
اور اگر ایک اسلامی معاشرہ اپنے دشمن سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ اس معاشرے کے تمام گروہ یکجا ہو کر دشمن کے مقابل آئیں اور اس کا سامنا کریں اور آپس میں ہم آہنگ ہو کر اس پر ایک کاری ضرب لگائیں۔ ایسا نہ ہو تو معاشرے کا ہر گروہ اپنی مرضی سے عمل کرنے لگے، کیونکہ اس صورت میں انگور کے باغ میں جانے والے ان 3 افراد کا سا قصہ پیش آ جائے گا جسے ملا نے نقل کیا ہے، اور دشمن ایک سازش کے ذریعے ان سب کا کام تمام کر دے گا، اسی طرح جیسے تاریخ اور تاریخ اسلام میں بارہا ایسا ہوا ہے۔ پس اگر اسلامی معاشرہ بر وقت اپنے مفادات کا حصول چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ضرر اور نقصان سے محفوظ رکھنے کا متمنی ہے تو اندرونی طور پر اس کے اعضاء کو ایک دوسرے کے لیے ملائم اور باہم متحد ہونا چاہیے اور دشمن کے مقابل ایک بند مٹھی اور ایک دست واحد بن جانا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اگر وہ ولایت کے ان 2 مظاہر اور 2 پہلوؤں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ان کے اندر کنٹرول کا ایک مقتدر مرکز موجود ہو، تاکہ معاشرے کے تمام فعال اور سرگرم عناصر اپنے فکری، عملی، دشمن کوب اور دوست نواز لائحہ عمل کو اسی مرکز سے حاصل کریں۔ یہ مرکز اسلامی معاشرے میں موجود تمام گروہوں کو منظم کرے اور ہر ایک کو اس کے لائق کام سپرد کرے، ان کے درمیان ٹکراؤ اور تصادم کا راستہ روکے اور تمام قوتوں کی ایک سمت میں رہنمائی کرے۔ ایسا مرکز اور ایسی ہستی خدا کی جانب سے ہونی چاہیے۔ اسے عالم، آگاہ اور معصوم ہونا چاہیے، اسے اسلام کے تمام تعمیری عناصر کا عکاس ہونا چاہیے، اسے قرآن کا مظہر ہونا چاہیے۔ ایسی ہستی کو ہماری اسلامی تعلیمات میں ولی کہا جاتا ہے۔ پس مذکورہ بالا 2 پہلوؤں سے اسلامی معاشرے کی ولایت تقاضا کرتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک ولی کا وجود ضروری ہے۔ یہ بھی ولایت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ کون فرد ولایت رکھتا ہے؟ اس کے بعد یہ سوال پیش آتا ہے کہ میں اور آپ ولایت رکھتے ہیں یا نہیں؟ ممکن ہے میں اور آپ ولایت رکھتے ہوں، لیکن کیا مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ ولایت رکھتا ہے یا نہیں؟ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ کیا یہ دونوں یعنی فرد اور معاشرہ ایک ہی نہیں ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ جی ہاں۔ اگر ایک عضو از خود سالم ہو تو اس ایک عضو کے سالم ہونے کے اولاً تو یہ معنی نہیں ہوں گے کہ پورا بدن سالم ہے، اور ثانیاً یہ کہ اگر ایک سالم عضو ایک غیر سالم بدن میں ہو تو وہ ایک سالم عضو کی تمام خوبیوں کا مالک نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت رکھنے والا ایک انسان کس قسم کا آدمی ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے یہ جان سکیں کہ کیا میں اور آپ ولایت کے حامل ہیں یا نہیں۔ اگر یہ بات ثابت اور واضح ہو جائے کہ میں اور آپ ولایت کے حامل ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے تاکہ وہ ولایت کا حامل ہو سکے۔ اس میں کوئی معنی نہیں کہ ایک بے ولایت معاشرے میں ولایت رکھنے والا ایک انسان پایا جائے، البتہ ہماری مراد مفروضے کے اعتبار سے ہے، جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی معنی اور مذائقہ نہیں ہے، وگرنہ حقیقت میں بہت زیادہ مذائقہ ہے۔ اب ذرا اس مسئلے کی جانب آتے ہیں کہ کیا ایک انسان کے خود ولایت کا حامل ہو جانے سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ کیا بس اتنا کافی ہے کہ وہ خود ولایت کا حامل ہو جائے، چاہے اس کا معاشرہ ولایت سے محروم اور عاری ہی کیوں نہ ہو؟ کیا ایسی زندگی ایک مطلوب اور پسندیدہ زندگی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص خود ولایت کا حامل ہو لیکن ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہو جو بے ولایت ہے، اور وہ معاشرے کی اس بے ولایتی کے حوالے سے کسی ذمہ داری کا احساس نہ کرے، تو کیا اس کا اس ذمہ داری کا احساس نہ کرنا خود اس کی ولایت کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا اور اسے بھی خراب نہیں کر دیتا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ مسلمان مرد و زن، بالخصوص مسلمان جوانوں کو سوچنا چاہیے۔ ممکن ہے میرے پاس اتنی فرصت اور موقع نہ ہو، اور اگر میں ان میں سے ایک ایک نقطے کو اس طرح بیان کرنا چاہوں کہ وہ واضح ہو جائے اور تمام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو ان میں سے ہر ایک نقطے پر گھنٹوں گفتگو کی ضرورت ہوگی۔ افسوس کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہی وجہ ہے جو میں ان نکات کو اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور ان کے بارے میں غور و فکر اور ان کی موشگافیوں کو آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ اب ہم اس نقطے کا جائزہ لیتے ہیں کہ اولاً ولایت کا حامل انسان کس قسم کا انسان ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہماری اور معاشرے کی اور اکٹھے زندگی بسر کرنے والے انسانوں کی اجتماعی ہیئت کیسی ہونی چاہیے کہ ہم ولایت کے حامل ہو سکیں، اور وہ کیا صورت ہے جس میں ہم ولایت کے حامل نہیں ہوں گے۔
کس صورت میں ایک معاشرہ اسلام کا مطلوب ولائی معاشرہ بنتا ہے اور کس صورت میں اور کن حالات میں اسلام کی بتائی ہوئی ولایت سے محروم رہتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ولایت رکھنے والے ایک شخص کے ذاتی طور پر ولایت رکھنے سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور اب اس پر ولایت کا حامل معاشرہ بنانے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان خود تو ولایت کا حامل ہو لیکن ولایت سے محروم ایک معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہو اور اسے اپنے معاشرے کو ولایت کا حامل بنانے کی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، تو کیا اس میں ذمہ داری کے اس احساس کا نہ پایا جانا خود اس کی ولایت کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کیا اس کی ولایت کو اسی بات نے ضعیف اور مخدوش نہیں کر دیا ہے کہ اس میں دوسروں کو ولایت کا حامل بنانے کی سوچ نہیں پائی جاتی؟ یہ وہ مسائل ہیں جس پر ہمیں بحث اور گفتگو کرنی چاہیے۔ اب ہم ان میں سے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ اس بحث کے مکمل ہونے کے بعد آپ خود ولایت کے بارے میں قرآن کے پیش کردہ اور حدیث کے بتائے ہوئے عالی اور عقل پسند معنی کا موازنہ ان معنی سے کیجیے گا جو سست اور عمل سے جی چرانے والے آرام طلب افراد نے تصور کر لیے ہیں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ان دونوں معنی کے درمیان کس قدر فرق پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے ولایت کا حامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جب کبھی اہل بیت میں سے کسی کا نام سنے تو علیہ السلام کہے۔ سمجھتے ہیں کہ ولایت کا حامل ہونا یہ ہے کہ انسان کے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہو۔ بے شک، البتہ بے شک اہل بیت کی محبت رکھنا واجب اور فرض ہے، اور ان کے اسماء گرامی کو عزت و تکریم کے ساتھ زبان پر جاری کرنا، ان کے نام پر مجالس کا انعقاد، ان کی خوشی غمی سے سبق لینا، ان کے مصائب بیان کرنا، ان کے مصائب اور مسرتوں پر ان کا ذکر کرنا اور ان کی مظلومیت پر آنسو بہانا لازم ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ولایت نہیں ہیں، ولایت ان سے بالا تر ہے۔ ایسا شخص جو سید الشہداء کی مجلس عزا میں بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے وہ ایک اچھا کام کرتا ہے، لیکن اسے ولایت کا حامل ہونے کے لیے صرف اس اشک فشانی کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے ذہن پر بعض ایجنٹ عناصر اور مفاد پرستوں کی مفاد پرستانہ یا جاہلانہ تعلیمات اور تلقینات اثر انداز ہوئی ہیں، انہیں ذرا توجہ سے سننا چاہیے، تاکہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ کوئی سید الشہداء پر رونے کا مخالف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بسا اوقات سید الشہداء پر اشک فشانی ایک قوم کی نجات کا باعث بن سکتی ہے، جیسے کہ توابین قبر حسین کے سرہانے گئے اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے 2-3 روز صرف اور صرف گریہ کیا، اور ان کی اس گریہ وزاری کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے مر جانے کا عہد کیا اور کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد زندہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ہے امام حسین پر گریہ، کوئی اس گریے کا مخالف نہیں ہے۔ کوئی انسان حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب کی عظمت بیان کیے جانے کا مخالف نہیں۔ جو کوئی انہیں جانتا ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کا نام عظمت کے ساتھ لیا جانا چاہیے۔ وہ گھرانہ جس کی میراث شہادت ہو اور جس کا عزیز ترین اثاثہ راہ خدا میں فداکاری اور جانثاری ہو اور جس کا پورا وجود خدا کے لیے وقف ہو، انسان کو اس گھرانے کا ذکر عظمت ہی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس بات کا شیعہ اور غیر شیعہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یورپ، امریکہ یا کسی بھی کفرستان میں چلے جائیے اور وہاں ان کے سامنے علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت کے حالات زندگی بیان کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے کردار پر فخر کرتے ہوئے، ایک ایسے انسان پر افتخار کرتے ہوئے جس کی زندگی میں یہ تمام افتخارات موجود ہیں، وہ ان کے لیے تالیاں بجائیں گے، ان کی تعظیم اور احترام کریں گے اور ان کے نام کو آپ کی طرف سے ایک عزیز یادگار کی صورت اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے۔ یہ چیز صرف شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، جس کی بنا پر آپ سمجھتے ہیں کہ ولایت یعنی بس یہی محبت اہل بیت۔ البتہ یہ اس ولایت کا ایک گوشہ اور شعبہ ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ یہ ولایت کا ایک انتہائی اہم حصہ شمار ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو واقعاً جہالت کی بنیاد پر، جو انشاءاللہ جہالت کی ہی بنیاد پر ہے، مفاد پرستی کی بنیاد پر نہیں، امام حسین پر گریہ کرنے جیسے مسائل اور ولایت و تشیع کے باب میں بعض سطحی مسائل کا ذکر کر کے ولایت کو صرف انہی مسائل پر منحصر کرتے ہیں، اور تعجب ہے کہ وہ ولایت کو سمجھنے والے، ولایت کو جاننے والے اور ولایت رکھنے والے لوگوں کی انہی باتوں سے ہدف تنقید بناتے ہیں۔
انسان کی سرشت میں ولایت پائی جانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ولی کے ساتھ فکری اور عملی طور پر زیادہ سے زیادہ وابستہ ہے، اور اس کی اس وابستگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ولی کو تلاش کیجیے، خدا کے ولی کو پہچانیے، اسلامی معاشرے کے حقیقی ولی کا تعین کیجیے۔ اس کے بعد ذاتی طور پر فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے، جذبات و احساسات کے لحاظ سے، راہ و رسم اور روش کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس سے متصل اور مرتب کیجیے۔ اس کی اتباع کیجیے کہ آپ کی کوشش اس کی کوشش، آپ کا جہاد اس کا جہاد، آپ کی دوستی اس کی دوستی، آپ کی دشمنی اس کی دشمنی، اور آپ کی صف اس کی صف ہو۔ اس طرح کا انسان ولایت کا حامل انسان ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو ولی کو پہچانتا ہو، ولی کی فکر کو پہچانتا ہو اور اس کا ہم فکر ہو، ولی کے عمل کو پہچانتا ہو اور اس کا عمل ولی کے عمل سے ہم جہت ہو، وہ ولی کی اتباع کرتا ہو، اپنے آپ کو فکری اور عملی طور پر ولی سے منسلک قرار دیتا ہو، ایسا شخص حامل ولایت ہے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ولایت کو صرف دل میں علی کی محبت رکھنے اور امیر المومنین کے لیے اشکوں کے چند قطرے بہا لینے میں منحصر کر دیا ہے، لیکن ہمارا عمل علی کے عمل کے برخلاف اور ہماری فکر علی کی فکر کے مخالف ہے۔ ہم نے ولایت کو اپنے لیے ایک افسانہ، ایک فرسودہ قصہ اور ایک دیومالائی چیز بنا لیا ہے، اور اپنے دل کو مطمئن کیے ہوئے ہیں کہ ہم حضرت علی کی ولایت رکھنے والوں میں سے ہیں، اور اس بات پر خوش ہیں کہ وہ تمام امتیازات جو علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھنے والوں کے لیے مخصوص ہیں، ان سب کے لیے ہم بھی قطعی اور یقینی طور پر حقدار ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ انتہائی زیادتی اور ان پر بہت بڑی جفا ہے، اسلام پر بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ولایت اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں ولایت کے لیے عمل ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ شخص جو اہل عمل ہے وہ ہمارا ولی یعنی دوست ہے، اور وہ شخص جو اہل عمل نہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ امام جعفر صادق ولایت کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ کی نظر میں ولایت اس جاہل یا اس مفاد پرست شخص کی نظر میں ولایت سے مختلف ہے جو امام کا نام لے کر دنیاوی مفاد حاصل کرتا ہے۔ ہمیں گہرائی کے ساتھ ولایت کے معنی سمجھنے چاہیے، بصورت دیگر ہم پوری عمر جنت کی امید میں گزارنے کے باوجود موت کے بعد اس کی بو بھی نہ پا سکیں گے۔ انسان کا حامل ولایت ہونا ولی کے ساتھ اس کی مطلق پیوستگی اور وابستگی کا نام ہے۔ ولایت رکھنے والا معاشرہ۔ ولایت رکھنے والا معاشرہ کیسا ہوتا ہے؟ ولایت رکھنے والا معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اولاً تو ولی متعین ہو، اور ثانیاً وہ ولی اس معاشرے کی تمام قوتوں، تمام سرگرمیوں اور تمام فعالیتوں کا سرچشمہ اور مرکز ہدایت ہو، ایک ایسا نقطہ ہو جس پر سماج کے چھوٹے بڑے دھارے آ کر ملتے ہوں، ایک ایسا مرکز ہو جس سے تمام احکام و فرامین جاری ہوتے ہوں، جو تمام قوانین کا اجرا و نفاذ کرتا ہو، سب کی نگاہیں اسی کی طرف لگی رہتی ہوں، سب اسی کی پیروی کرتے ہوں، زندگی کا انجن وہی اسٹارٹ کرتا ہو، کاروان حیات کا قافلہ سالار وہی ہو، ایسا معاشرہ ولایت رکھنے والا معاشرہ کہلائے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 25 برس تک معاشرے کی باغ ڈور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ پیغمبر کے بعد 25 سال تک اسلامی معاشرہ ولایت کے بغیر رہا تھا۔ اس معاشرے میں کچھ مسلمان ولایت کے حامل تھے۔ ابو ذر ذاتی طور پر ولایت کے حامل تھے، مقداد ذاتی طور پر ولایت رکھتے تھے، کچھ اور لوگ ذاتاً ولایت کے مالک تھے، لیکن اسلامی معاشرہ ولایت کا حامل نہ تھا، یہاں تک کہ اسلامی معاشرے پر حضرت علی کی حکومت قائم ہوئی اور اسلامی معاشرہ ولایت کا حامل ہو گیا۔ جب معاشرے میں امر و نہی کا مرکز امام ہو، جب تمام امور کی باغ ڈور امام کے ہی ہاتھ میں ہو، جب عملاً معاشرے کا نظم و نسق امام کے اختیار میں ہو، جب امام ہی جنگ کا حکم دے، جب امام ہی حملے کا فرمان جاری کرے، جب امام ہی صلح نامہ تحریر کرے، تو ایسی صورت میں معاشرہ ولایت کا حامل ہوتا ہے، بصورت دیگر معاشرہ ولایت کا حامل نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوں تو خدا کا شکر ادا کیجئے، اگر یہ نعمت آپ کو میسر ہو تو خدا کا شکر بجا لائیے، کیونکہ ولایت کی نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں،
اور اگر آپ کو ایسا معاشرہ میسر نہیں تو اس کے قیام کے لیے کوشش کیجیے اور اپنی ذات میں اور انسانی معاشرے میں ولایت قائم کیجیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علی کی طرح زندگی بسر کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ علی کے نقش قدم پر چلیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اور علی کے درمیان جو خدا کے ولی ہیں تعلق قائم کریں۔ ان باتوں کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، ان کے لیے خون دل پینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جیسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ائمہ ہدی علیہ السلام نے ولایت کے لیے جد و جہد کی، اس کے لیے صعوبتیں اٹھائیں۔ ائمہ نے ولایت کو زندہ کرنے اور اسلامی معاشرے کے احیاء کے لیے بھرپور جد و جہد کی، تاکہ وہ پودا جو انسان کے نام سے زمین اور اس کے باغ میں کاشت ہوا ہے، ولایت کے جاں بخش اور حیات آفریں خوشگوار پانی سے اس کی نشو نما کریں۔ ائمہ نے اس مقصد کے لیے کوشش کی۔ معاشرے میں ولایت کے قیام کے لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اسلام کے ولی کو قوت بخشنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا، کبھی علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن حسین سے لے کر امام آخر تک تمام ائمہ اپنے ناموں اور خصوصیات کے ساتھ معین ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی کا تعین نام کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ولی کے توسط سے یا بعض صفات بیان کر کے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ ان خصوصیات کو بیان کر کے ولی کا تعین کیا گیا ہے۔ اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا الا ہوا مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ فقہاء میں سے جو فقیہ اپنے نفس پر مسلط ہو، خدا کے دین کا محافظ ہو، نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو اور احکام الہی کا مطیع فرما بردار ہو، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ وسائل الشیعہ صفحہ 95۔ ان خصوصیات کو بیان کر کے ولی کا تعین کیا گیا ہے، اور یہ تعین بھی خدا کی طرف سے ہے۔ ہاں، اس ولی کو نام لے کر معین کیا گیا ہے، اور اس ولی کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے خود حساب کیا، اندازہ لگایا، نمونہ تلاش کیا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقائے بروجردی نظر آئے۔ جب انسان اپنا مقصد یہ بنائے کہ وہ معاشرے میں اسلامی قوانین اور الہی فرامین کا اس انداز سے احیا کرے گا، انہیں زندہ کرے گا جس طرح ولایت تقاضا کرتی ہے، تو پھر وہ اس مقصد کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے راستے اور طریقے تلاش کرتا ہے۔ فی الحال ہماری گفتگو راستوں اور طریقوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ایسا معاشرہ جو ولایت کا حامل ہو جائے، وہ ایک ایسے مردے کی مانند ہے جس میں جان پڑ گئی ہو۔ آپ ایک بے جان مردے کا تصور کیجئے، اس کا دماغ ہے لیکن کام نہیں کرتا، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتی نہیں، دہان ہے لیکن غذا نگل نہیں سکتا، معدہ، کلیجہ اور نظام ہضم ہے لیکن غذا کو ہضم نہیں کرتا، رگ ہے جس میں خون ہے لیکن خون روا نہیں ہے، ہاتھ ہیں لیکن ایک چھوٹی سی چیونٹی کو بھی اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس میں جان نہیں ہے، لیکن جب اس میں جان ڈال دی جاتی ہے تو اس کا دماغ کام کرنے لگتا ہے، اعصاب کام کرنے لگتے ہیں، اس کے ہاتھ چیزوں کو گرفت میں لینے لگتے ہیں، اس کا دہان کام کرنے لگتا ہے، معدہ ہضم کرنے لگتا ہے، نظام ہضم جذب کرنے لگتا ہے، خون گردش کرنے لگتا ہے اور رواں ہو کر پورے بدن کو طاقت فراہم کرنے لگتا ہے، بدن کو گرم کرتا ہے، اسے کوشش اور جد و جہد پر لگاتا ہے، اور انسان چلتا ہے، دشمن کو مارتا ہے، دوستوں کو جذب کرتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کامل کرتا ہے۔ ایک معاشرے میں ولایت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس مثال کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ مردہ جسم ہٹا کر اس کی جگہ انسانی معاشرہ لے آئیے، جان اور روح کی جگہ ولایت کو رکھ دیجئے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں ولایت نہ ہو، اس میں صلاحیتیں ہیں لیکن ناکارہ ہو جاتی ہیں، برباد چلی جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں، ضائع چلی جاتی ہیں، یا اس سے بھی بدتر یہ کہ انسان کو نقصان پہنچانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ دماغ ہوتا ہے اور سوچتا ہے، لیکن فساد پھیلانے کی بابت، انسان کشی کی بابت، دنیا کو جلا ڈالنے کی بابت، انسان کو برباد کر دینے کے بارے میں، استحصال، استبداد اور استکبار کی جڑیں مضبوط کرنے کے بارے میں۔ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن جو چیزیں اسے دیکھنی چاہیے انہیں نہیں دیکھتا، اور جنہیں نہیں دیکھنا چاہیے انہیں دیکھتا ہے۔ اس کے کان ہوتے ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتا، اس کے اعصاب حق کی بات کو دماغ تک پہنچاتے ہیں لیکن دماغ اعضاء و جوارح کو حق کے مطابق حکم نہیں دیتا، اعضاء و جوارح حق کے مطابق عمل انجام نہیں دیتے، دنیا کے حالات انسان کو حق کے مطابق عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔
بے ولایت معاشرے میں چراغوں کی لو بلند نہیں ہوتی اور ان کی روشنی نہیں بڑھتی۔ اگر ان میں تیل کا کوئی قطرہ ہوتا بھی ہے تو وہ ختم ہو کر یکسر خشک ہو جاتا ہے۔ وہ چراغ جنہیں پیغمبر نے تیل فراہم کیا تھا وہ بجھنے لگتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے خشک ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ دنوں تک ان چراغوں کی لو بلند تھی۔ یہ روشنی پھیلا رہے تھے، ماحول کو منور کر رہے تھے، کیونکہ انہیں پیغمبر نے تیل دیا تھا۔ لیکن کیونکہ ان چراغوں اور مشعلوں کے سر پر ولایت کا سایہ نہیں تھا، لہٰذا ان کا تیل تہ میں بیٹھ گیا، خشک ہو گیا، ان سے دھواں اٹھنے لگا، ان کی روشنی مدھم ہو گئی، یہاں تک کہ معاویہ کا دور آ گیا، جنہوں نے اسلامی معاشرے کی باغ ڈور یزید کے سپرد کر دی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ وہی باتیں جو حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام نے انصار اور مہاجر خواتین سے کہی تھیں، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی تھیں۔ ان ابتدائی ایام میں فاطمہ الزہرا نے جو پیش گوئیاں کی تھیں، اس دور کے غافل لوگوں نے نہ انہیں سنا نہ سمجھا۔ وہ تمام کی تمام پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ وہ سیف سارم، وہ خون ریز شمشیر، وہ تلوار جو حقیقتوں اور فضیلتوں کو قتل کر رہی تھی، وہ ہاتھ جو انسان اور انسانیت کا گلا گھونٹ رہے تھے، ان سب کے متعلق فاطمہ زہرا نے بتا دیا تھا، بلکہ ان سے بھی پہلے پیغمبر نے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ لوگ دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، بتا رہے تھے، لیکن اسلامی معاشرہ نہیں سمجھا۔ ان کے کان بند اور بہرے ہو گئے تھے۔ آج فاطمہ زہرا کی صدا کانوں میں گونج رہی ہے۔ اے حساس اور ہوشیار سماعتو سنو، جس معاشرے میں ولایت ہو وہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن جاتا ہے جو تمام انسانی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جنہیں خدا نے انسان کے کمال اور بلندی کے لیے دیا ہے، یہ معاشرہ ان کی نشوونما کرتا ہے، انسانیت کے پودے کو تناور درخت میں تبدیل کرتا ہے، انسانوں کو کمال تک پہنچاتا ہے، انسان کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ اس معاشرے میں ولی یعنی حاکم یعنی وہ ہستی جس کے ہاتھ میں تمام امور کی باغ ڈور ہوتی ہے، پورے معاشرے کو خدا کی راہ پر ڈالتا ہے اور اسے ذکر خدا کا حامل بناتا ہے۔ مال و دولت کے لحاظ سے دولت کی منصفانہ تقسیم کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نیکیوں کو عام کرے، کوشش کرتا ہے کہ برائیوں کی جڑ کو اکھاڑ دے، ان کا خاتمہ کر دے۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور یہ طے ہے کہ جملہ امور کا انجام خدا کے اختیار میں ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز خدا کے ذکر اور اس کی جانب معاشرے کی توجہ کی علامت ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، خدا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، احکام الہی کے مطابق اپنے لیے راہ عمل کا تعین کرتے ہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی عادلانہ تقسیم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی روح سے زکوٰۃ کا دامن انتہائی وسیع ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی اصطلاح تمام مالی انفاقات اور صدقات پر محیط ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ کلی اور مسلمہ طور پر اس کے معنی یہ ہیں کہ دولت کے لحاظ سے سماج میں توازن پیدا ہو۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایسی روایات بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ زکوٰۃ دولت میں توازن کا موجب ہے۔ وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کو عام کرنا، اچھائیوں کو فروغ دینا اور منکرات کا قلع قمع کرنا ان حکمرانوں کے اوصاف میں سے ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معنی فقط یہ ہیں کہ میں آپ کو تلقین کروں کہ جناب عالی آپ فلاں برا کام نہ کیجئے، فلاں اچھا کام کیجئے، جبکہ تلقین کرنا اور زبانی کہنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے کہا، آپ معاویہ کے خلاف جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، اس لیے کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، اچھی طرح سنیے اور نتیجہ نکالیے۔ جنگ صفین میں امام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو معاویہ سے کیا واسطہ، آپ کوفہ جائیے، وہ شام کا رخ کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، خدا نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب کیا ہے۔ امام حسین مدینہ سے نکلتے ہوئے فرماتے ہیں، میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دائرہ کس قدر وسیع ہے، جبکہ ہماری نظر میں یہ کس قدر چھوٹا اور تنگ ہو چکا ہے۔ بہرحال جب کسی معاشرے میں ولایت ہو تو وہاں نماز قائم ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، مختصر یہ کہ بے جان جسم میں جان پڑ جاتی ہے۔